اورحان غازی عثمانی سلطنت کے دوسرے حکمران تھے جنہوں نے اپنے والد عثمان غازی کے بعد تخت سنبھالا۔ ان کی حکومت 1326 سے 1362 تک رہی اور اس دور میں عثمانی سلطنت کے استحکام اور توسیع کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ اورحان غازی کا دور عثمانی سلطنت کے ابتدائی عروج کا دور تھا جس نے اسے ایک چھوٹی سی ریاست سے ایک بڑی طاقت میں تبدیل کیا۔ اورحان غازی کی پیدائش تقریباً 1281 میں ہوئی، ممکنہ طور پر ساؤتھ نامی قصبے میں، جو عثمانی ریاست کا پہلا دارالحکومت تھا۔ وہ عثمان غازی اور ان کی بیوی ملہون خاتون کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ان کے والد مسلسل عسکری مہمات میں مصروف تھے، کیونکہ عثمانی ریاست اس وقت بازنطین سلطنت کے زوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حدود کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1326 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے عثمانیوں کی قیادت سنبھالی۔ ان کے دور حکومت کا آغاز ہی ایک بڑی کامیابی سے ہوا جب انہوں نے بورسا کو فتح کیا۔ بورسا کی فتح عثمانیوں کے لیے ایک اہم کامیابی تھی اور اس شہر کو بعد میں سلطنت کا دارالحکومت بھی بنایا گیا۔ اورحان غازی کا دور حکومت، فوجی فتوحات اور سلطنت کی توسیع کے حوالے سے مشہور ہے۔ انہوں نے بازنطین سلطنت کے خلاف اپنی مہمات جاری رکھیں اور کئی اہم شہروں پر قبضہ کیا جن میں بورسا 1326، ازنیک 1331 اور ازمیت 1337 شامل ہیں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں عثمانیوں نے شمال مغربی اناطولیہ میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ اورحان غازی کو عثمانی تاریخ میں پہلی منظم اور پیشہ ور فوج کے قیام کا سہرا دیا جاتا ہے جسے ینیچری کہا جاتا ہے۔ یہ فوج عیسائی لڑکوں پر مشتمل تھی جنہیں سلطنت کے مختلف علاقوں سے بھرتی کیا جاتا اور مسلمان بنایا جاتا تھا۔ ینیچری فوجی دستے بعد میں عثمانی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بنے اور اہم فتوحات میں حصہ لیا۔ عدلی اصلاحات اور نظم و نسق: اورحان غازی نے اپنے دور حکومت میں اہم انتظامی اصلاحات کیں جن سے سلطنت کا نظم و نسق بہتر ہوا۔ انہوں نے تیمار نظام متعارف کروایا جس کے تحت زمین کو فوجیوں میں تقسیم کیا گیا اور ان سے فوجی خدمات لی گئی۔ اس نظام نے سلطنت کی معیشت کو مستحکم کیا اور فوجی نظام کو مزید مضبوط کیا۔ اورحان غازی نے تھیوڈورا نامی بازنطین شہزادی سے شادی کی جو بازنطین شہنشاہ جان ششم کی نٹاکوزنیوس کی بیٹی تھی۔ اس شادی نے بازنطین سلطنت اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور سیاسی طور پر بھی عثمانیوں کو فائدہ پہنچایا۔ اورحان غازی کے دور حکومت میں عثمانیوں نے پہلی بار یورپ میں قدم رکھا۔ 1352 میں عثمانی فوج نے گلیپولی پر قبضہ کیا جو سلطنت عثمانیہ کی یورپ میں پہلی کامیابی تھی۔ اس فتح نے عثمانیوں کے لیے بلقان میں مستقبل کی فتوحات کا دروازہ کھولا اور یورپ میں ان کی توسیع کی بنیاد رکھی۔ اورحان غازی کی حکومت عثمانی سلطنت کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ انہوں نے عثمانیوں کو ایک مضبوط اور مستحکم ریاست میں تبدیل کیا جو مستقبل کی فتوحات اور توسیع کے لیے تیار تھی۔ ان کی عسکری مہارت اور حکمرانی کی صلاحیتوں نے عثمانیوں کو ایک علاقائی طاقت میں تبدیل کیا اور ان کے بیٹے مراد اول کے لیے سلطنت کو مزید وسعت دینے کی راہ ہموار کی۔ اورحان غازی کو ان کی متوازن قیادت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش حکمران بھی تھے جنہوں نے ریاست کے نظم و نسق اور عسکری نظام کو مضبوط کیا۔ ان کے دور میں قائم کیے گئے اصلاحات اور فتوحات نے عثمانی سلطنت کو مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنایا۔ 1362 میں اورحان غازی کی وفات ہوئی اور ان کے بیٹے مراد اول نے ان کی جگہ لی جو سلطنت کو مزید وسعت دینے میں کامیاب ہوئے۔ اورحان غازی کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے اپنی ابتدائی بنیادوں کو مضبوط کیا اور اپنی سرحدوں کو بازنطین سلطنت کے خلاف فتوحات کے ذریعے وسیع کیا۔ ان کا دور حکومت عثمانی تاریخ کا ایک اہم دور تھا جس میں نہ صرف سلطنت کی عسکری طاقت بڑھی بلکہ انتظامی ڈھانچے کو بھی مضبوط کیا گیا، جس نے آئندہ عثمانی حکمرانوں کے لیے ایک مستحکم ریاست چھوڑ دی۔